اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائی۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو نا اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضاحت دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے۔ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے، بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی۔ ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں، تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتا ہے، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بڑا خیال کرتے تھے۔
ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ MP کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن، اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتا، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتا۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے، حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان، تو حضور نہ ذرا خیال کرتے۔ توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن اب مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے۔ ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے ہیں میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے ہیں اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے، دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔
حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور۔ تو حضور نے فرمایا شادی کر لو، کہتے ہیں میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے۔ میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا، میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں، ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے، تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستوں، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا، تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست۔ اب بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے، پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے، فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے۔ عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ سمجھے چیزوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے
اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے، مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا آج؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی، جزاک اللہ، سنیں جی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی، یہ محبت کی۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے، میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی۔ دوستو قربتیں، اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں، یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تینوں روٹی تاں لبدی ہے کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا ہے، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو
یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا شاہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے